کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک فقیر بیٹھا دعا کر رہا ہے، غریب آدمی دعا کر رہا ہے۔ اور اب وہ دعا کیا کر رہا ہے ناظرین؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ یا الہی میں آج اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کی سویٹ ڈش اور اس طرح کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب سی دعا تھی، اور وہ جو بزنس مین تھا وہ سن رہا تھا۔ اب اس نے نیگیٹو سوچا، بدگمانی کی کہ یہ فقیر جو ہے یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ایسا کھانا کھلا دوں، مگر میں نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، میں نہیں کھلاؤں گا۔ وہ دعا مانگتا رہا، آخر کار دعا مانگ کر وہ فقیر جو ہے وہ وہیں لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک طباق تھا، بڑا سا کھانے کا طباق تھا، اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر اس غریب آدمی کو جگایا اور کہا کہ یہ لو کھانا کھا لو۔ مالدار تاجر بھی دیکھ رہا ہے، بزرگ کہتے ہیں میں بھی یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اب وہ جو غریب شخص اٹھا اور اس طباق سے جب کپڑا ہٹایا گیا تو ناظرین ایگزیکٹلی وہی کھانا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ فقیر نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اس اللہ والے نے، اور جو کھانا لے کر آیا تھا اس کو دعا سے نوازا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہیں خوش رکھے۔ وہ جب کھانا باقی لے کر واپس جانے لگا تو اس مالدار تاجر نے اس کھانا لانے والے شخص کو پکڑ لیا اور کہا رکو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ کہا فرمائیے۔ کہا ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، یہ سب سے پہلی آج ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تو کہا یہ تو بتاؤ کہ ایگزیکٹلی یہی کھانا لے کر تم مسجد میں کیوں آئے اور اس کو تلاش کر کے کیوں کھلایا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب اس شخص نے جو اپنا واقعہ بتایا بہت ایمان افروز ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی ایک غریب شخص ہوں اور مزدور ہوں، روزانہ مزدوری کرتا ہوں، تھوڑے سے پیسے کماتا ہوں، گھر لاتا ہوں اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ میری زوجہ اور بیٹی نے سال بھر سے اس قسم کے کھانے کی خواہش کی ہوئی تھی، مگر میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ آج تھوڑی سی مزدوری جو ہے میری اچھی بن گئی، ایک مسکال یعنی 4.5 ماشا سونا مجھے ملا، یعنی آج کی زبان میں یہ کہوں کہ تقریباً 4 گرام سونا جو ہے اس شخص کو مزدوری میں ملا۔ اس نے سوچا کہ بیوی بچوں نے پرٹیکولر کھانے کی فرمائش کی ہے، آج اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گویا گھر والوں نے چکن بریانی اور گاجر کے حلوے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ آج اپنے بچوں کو خوش کیا جائے اور ان کے لیے وہی کھانا بنا دیا جائے۔ تو کہتا ہے میں وہ سامان لے کر آیا، اپنی زوجہ کو دیا کہ یہ کھانا بناؤ۔ آج بچے بھی بہت خوش تھے کہ ہم اپنی پسند کا کھانا کھائیں گے۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین کہ بہت سے غریب وہ ہیں جن کے گھروں میں مہینوں گوشت نہیں پکتا، مہینوں وہ چکن نہیں کھا سکتے، فروٹ تو شاید بہت سو کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت دسترخوان دیے ہیں، اور اب ہم پر یہ فریضہ ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان غریبوں کی بھی مدد کریں جو اچھے کھانے نہیں کھلا سکتے اپنے بچوں کو۔ اللہ کرے کہ یہ درد مند دل ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ صحیح بات تو یہ ہے ناظرین کہ اگر جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو مخیر ہیں، جو ویل آف ہیں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں اور صحیح طریقے سے غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، تو شاید ہمارے وطن میں کوئی بھوکا نہ سوئے، ہمارے وطن میں کوئی غریب نہ رہے۔ بہرحال واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے میں تو میری بیوی کو سامان دیا کہ کھانا بناؤ اور میں سو گیا۔ جب میں سویا آنکھیں تو بند ہوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ عز و جل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا، بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ کھلی، مجھے تو گویا انعام مل گیا، نبی پاک کا دیدار بھی مل گیا۔ میں نے وہی کھانا اٹھایا، اس غریب کو کھلایا ہے، دیکھو اس نے کھایا بھی تھوڑا ہی ہے، اب واپس اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں گا، اور نبی پاک نے بشارت بھی سنا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس تاجر کی کیفیت بڑی بدل گئی، یہ سوچنے لگا کہ میں تو نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ دعا مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب اس تاجر نے
उस मजदूर को कहा कि ऐसा करो, 4.5 ग्राम सोना, 4 ग्राम सोना ही तुमने यूज़ किया है, तो मुझसे वो रकम ले लो और जो तुमने ये नेकी कमाई है उसमें मुझे भी हिस्सा दे दो। आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन या पैसे वाले समझते हैं पैसों से काम हो जाएगा। कुछ फैसले दिल के होते हैं नाजरीन, हर चीज़ को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, अल्लाह की बारगाह में दिल देखे जाते हैं। अब इस शख्स ने कहा कि आप मुझसे 4.5 मिस्काल जो सोना है वो ले लो और मुझे भी ये नेकी में हिस्सेदार बना लो। वो मजदूर कहता है नहीं, मेरे आका ने जो मुझे बिशारत दी है, जो अता फरमाया, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। कहा 10 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो। ये बढ़ाता रहा। वो मजदूर कैसा आशिक रसूल था, वो कहता है सारी दुनिया की दौलत दे दो, मैं तुम्हें वो नेकी नहीं दे सकता जो मुझे नबी पाक के करम से अता हुई है। नाजरीन, ये वाक़या बहुत बड़ा सबक है कि क्या हम लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। हर बात हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं, हर बात में हम किसी के बारे में बदगुमानी ही क्यों करते हैं। हमें क्यों लगता है कि ये जो कर रहा है मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, ये अल्लाह के लिए नहीं कर रहा। बहुत सारे मामलात में नेगेटिव अप्रोच की वजह से, बुरा सोचने की वजह से तकलीफ में भी हम ही रहते हैं। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देखा। अब ज़रा सुनिएगा, हम तो चोरी करते हुए नहीं, चोरी जहां हुई वहां किसी को गुजरता हुआ देख लें तो उसी को चोर बना देते हैं। हज़रत ईसा ने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो चोरी कर रहा है, तो आपने उसको कहा कि तुमने चोरी की, तो वो शख्स कहता है हुजूर अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। तो आपने क्या फरमाया? आप फरमाते फिर हो सकता है मेरी निगाहों को धोखा हो गया होगा। मुसलमान ईमान वाला अल्लाह की कसम झूठी नहीं खा सकता। पॉजिटिव सोचने की कोशिश तो करें ना। अगर कोई हमें एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है, कसम भी खा ले तो लोगों ने नहीं मानना, ऐसा ना करें। आज आप किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं मान रहे, कल आप कैसे अल्लाह की बारगाह में एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे? यू आर नॉट जज। मैं और आप जज नहीं है कि किसी के बारे में फैसला कर लें कि यही बुरा आदमी है। बदगुमानी से बचें, पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह पुरसुकून भी रहेंगे। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे ना, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकली मिसाल देता हूँ। 2 किस्म की मक्खियाँ होती हैं, किताबों में लिखा है। एक हम हनी बी कहते हैं, शहद की मक्खी, और एक घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई जिसको कहा जाता है। ये जो घर के अंदर मक्खी होती है कहाँ बैठती है? पूरे घर में जिधर कचरा होगा, गंदगी होगी, उधर जाके बैठ जाएगी। आपकी बॉडी पर भी पूरा जिस्म साफ सुथरा हो, कहीं जख्म हो जाए, उस मक्खी ने आकर उसी गंदगी पर, उसी जख्म पर बैठना है, बाकी साफ सुथरी बॉडी पर नहीं बैठना। और शहद की मक्खी कहाँ बैठती है? फूलों पे जाके, हैं, खुशगवार चीज़ों पर जाकर। अब आप तय कर लीजिए आपने कैसी लाइफ गुजारनी है। लोगों के ऐब ढूंढने, कोई ऐसी बात पता चल जाए उधर जाकर फौरन पॉइंट आउट करना है, ये शहद की मक्खी वाला किरदार अदा करें कि लोगों की खूबियां देखें ना। आप खुश रहेंगे, लोग भी खुश रहेंगे आपसे, आप भी खुश रहेंगे। ये जो बदगुमानी करने वाला होता है ना, फिर ये तंज भी करता रहता है, लोगों को टॉन्ट करता रहता है, और तकलीफ पहुंचाने वाला, तंज करने वाला, एतराज़ करने वाला किसी को पसंद नहीं आता। नाजरीन, आप खुद देख लें, आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ में कौन है? आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में आप किसको पसंद करते हैं? अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों में किसके पास जाकर बैठना पसंद करते हैं? जो हौसला अफजाई करते हैं, जो मुस्कुरा कर मिलते हैं, जो पीठ थपकते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और जो डांटते हैं, झड़कते हैं, तंज करते हैं, टॉन्ट करते हैं, लोग उनके करीब बैठना पसंद नहीं करते। अगर आप भी हर दिल अजीज़ बनना चाहते हैं ना, तो हुस्न ज़न रखना शुरू कर दें, लोगों की खूबियों पर उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये बदगुमानी भी दिल से निकल जाएगी और आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम ये कि बुजुर्गों के बारे में भी बदगुमानी लोग करते हैं, अल्लाह वालों के बारे में, औलिया किराम, उलमाए किराम। यानी हमारी औकात है कि हम अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बदगुमानी करें, उन्हें चेक करें। लोग कहते हैं ज़रा इम्तिहान लेना है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा वाक़या तहरीर फरमाया। आप कहते हैं कि एक बादशाह एक बुज़ुर्ग के दरबार में गया, बुज़ुर्ग अल्लाह वाले थे। तो बादशाह ने कहा मैं देखूंगा अगर ये बुज़ुर्ग मेरे दिल के अंदर की कैफियत को जांच लेंगे ना, फिर मैं मानूंगा ये अल्लाह वाले हैं। तो उन बुज़ुर्ग के सामने बहुत सारे सेब पड़े हुए थे। तो वो बादशाह ने दिल में सोचा ये जो सबसे ऊपर लाल वाला सेब है ना, अगर यही मुझे उठा कर दे दे तो मैं मान जाऊंगा ये अल्लाह के वली हैं। हमारे बहुत सारे नाजरीन ऐसे होंगे जो औलिया किराम की शर्त ही करामत समझते हैं। हर वली की करामत होना ज़रूरी नहीं है। शोबदा तो आजकल शोबदेबाज, जादूगर और जो नज़रों का धोखा वाले वो भी कर देते हैं। अल्लाह का वली होने के लिए ये करतब दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल वो जो शख्स था वो कहता ये अल्लाह के वली हैं तो मुझे सेब उठा कर दे देंगे। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं आज आप सबको एक वाक़या सुनाता हूँ। बुज़ुर्ग कहने लगे हम मिस्र में एक मेले में गए
اور اس میلے کے اندر ایک سامان رکھا ہوا تھا لوگوں کا، وہ مکس کر دیا گیا، یعنی اس کا سامان اس کے آگے رکھ دیا، دوسرے کا سامان اس کے آگے رکھ دیا، اور ایک گدھے کو لایا گیا، ڈونکی کو، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، اور سرکس والے نے آواز لگائی کہ بتاؤ کس کا سامان کہاں رکھا ہے، تو وہ اپنے سر سے بتاتا کہ یہ سامان اس کا ہے، یہ سامان اس کا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اس ڈونکی کو، اس گدھے کو کتنا کمال حاصل ہے۔ آج بھی اس طرح کے شوبدے سرکس وغیرہ میں دکھائے جاتے ہیں۔ ان بزرگ نے یہ واقعہ سنایا بادشاہ کے سامنے، پھر وہی لال والا سیب اٹھایا اور اس بادشاہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ سیب اٹھا کر ہم تمہیں نہ دیتے تو ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، اور اگر تمہیں دے دیا تو ہم نے اس گدھے سے بڑھ کر کون سا کام کر دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ ناظرین؟ اللہ والا ہونے کے لیے کوئی کمال دکھانا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے آج میں ایک بڑی کیٹیگوریکلی بات بتا دوں کہ اگر آپ کسی مذہبی پرسنالٹی سے متاثر ہونا چاہتے ہیں نا، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کوئی کمال دکھاتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ شریعت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ کئی کمال دکھانے والے ایسے ہیں جو شریعت سے بہت دور ہیں، اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا ان پر عمل ہے، نہ شریعت کا جس کو پاسداری کہیں وہ نہیں ہے، اور لوگ ان کے دیوانے ہیں کیونکہ جناب شعبدے بڑے دکھاتے ہیں اور بعد میں پھر سب کچھ لٹا کے آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی مذہبی پرسنالٹی کو فالو کرنا ہے، فرسٹ آف آل دیکھیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں، جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے وہ اس سے بچتا بھی ہے کہ نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آج جو ٹاپک تھا بدگمانی، امید کرتا ہوں کہ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک علاج بھی بتا دیتا ہوں، دعا، یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل کو بدگمانی کی اس نحوست سے نجات عطا فرما دیں۔ یہ دل جو ہے نا ناظرین، جتنا پاک ہوتا جائے گا اس میں نور خدا، خوف خدا، عشق رسول آتا جائے گا، اور اگر دل میں بہت ساری گندگیاں پال کر رکھی ہیں تو پھر کیسے اللہ کا نور اور یہ عشق رسول ہمارے دلوں میں آئے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یاد رہے کہ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں زیادہ حرام، اور اس کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے ناظرین، آنکھوں کا بھی تو روزہ ہے نا۔ آنکھ حرام دیکھے اور بندہ کچھ نہ کھا پی رہا ہو، کان حرام سنے، کانوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کو بھی حرام سے بچائیں۔ تو اپنے اعضاء کو جب حرام سے بچا کر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ آگے سنیے، روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چخنا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے کچھ آزار ہیں، کچھ عذر بیان کیے کہ مثلا کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہے اور کھانا اگر صحیح نہیں پکتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ ویسے اگر کوئی ایسا میرا بھائی سن رہا ہے تو ایسا نہ کیا کریں۔ غلطی عورت سے بھی ہو جاتی ہے، ہم نے کسی انسان سے ہی شادی کی ہے نا، کمپیوٹر سے تو شادی نہیں کی ہے، ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ چلے میں لگے ہاتھوں ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کے دوستوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ کہا تم تو بڑے گناہ گار تھے۔ کہ بات یہ ہے کہ ایک بار میری بیوی نے کھانا پکایا، اس میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی بیوی کو سزا دوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، وہ رب کریم تو مجھے سزا نہیں دیتا، تو آج میری بیوی سے ایک غلطی ہوئی ہے، میں اسے سزا دینے نکل پڑا ہوں۔ کہتا بس میں نے صبر کیا، چپ چاپ کھانا کھا لیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو جو معاف کر دیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں؟ جو بدگمانی کا شکار ہے نا، وہ بے سکون رہتا ہے، وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ ٹینشن میں رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایسا دماغ بن جاتا ہے کہ پھر ہر چیز میں برا ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بدگمانی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ نیگیٹو سوچنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ کچھ لوگوں کو ٹو پڑی رہتی ہے کہ کسی طرح کسی کا عیب پتہ چل جائے۔ اچھا، عیب ڈھونڈنا یہ الگ گناہ ہے، اور عیب بنا دینا اپنی ہی امیجنیشن میں، اپنے ہی خیال میں کسی کے بارے میں برا ہی سوچتے رہنا، یہ الگ بڑا گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کمال کی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے۔
گمان جو ہے نا، سوچ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حسن ظن اچھا گمان، ایک برا گمان۔ برا گمان یہ ہے کہ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے۔ اچھا یہ ایسی برائی ہے، یہ ایسا گناہ ہے ناظرین کہ جس کے لیے کسی پارٹنر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں کہ انسان سامنے کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ غیبت کرنے کے لیے بھی کسی سے سامنے غیبت کرے گا نا، جھوٹ بولنے کے لیے بھی کسی سے گفتگو کر رہا ہوگا تو جھوٹ کہے گا، بد نگاہی کے لیے بھی کسی کو دیکھے گا تو بد نگاہی ہوگی۔ مگر بدگمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان اکیلے کمرے میں بیٹھا ہو اور برا سوچتا رہے، نیگیٹو سوچتا رہے کسی کے بارے میں، اور پھر اس کو دل میں جما لے۔ یہاں ایک بات ضرور کلیئر کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی کے لیے دل میں گمان آتا ہے کہ یار یہ غلط کر رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو صرف خیال آیا ہے۔ گناہ کب ہوگا، یہ حرام کب بن جائے گا، جب اس خیال کو دل میں بسا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کے جو اٹھانے کا جو بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، یعنی ہم پر اتنی ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جس کی ہم سکت رکھتے ہیں۔ تو اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم بدگمانی میں کہیں گرفتار تو نہیں ہیں۔ اچھا اب ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس پر کسی کو خیال آ رہا ہو کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، لیکن میں تو ایسا نہیں کرتا۔ چلیں میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، پہلا خیال جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کیا ہے، خود اپنے آپ سے پوچھئے۔ اگر تو یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے بیزی ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، there are so many ways، کہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ فون بھی نہیں اٹھاتے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، میرا نمبر دیکھ لیا نا اس لیے فون نہیں اٹھا رہا، پہلے کام پڑتا تھا تو روز فون کرتا تھا، آج دیکھو پیسے آ گئے ہیں تو اس لیے فون نہیں اٹھاتا۔ مجھے بتائیے یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ نیگیٹو اپروچ نہیں ہے؟ اس نے فون نہیں اٹھایا لیکن ہم گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کسی کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، بیٹے نے آ کر کہا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، پہلا تھاٹ، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اندر ہوگا، بیٹھا ہوگا، بیٹے کو بھیج دیا، ملنا نہیں چاہ رہا۔ ہاں بڑا آدمی کوئی آتا تو فوراً گھر میں بٹھاتا، باہر دروازے آ کر جناب اس کو جو ہے میں ویلکم کرتا، مگر ہم تو اب چھوٹے آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں، کہاں پوچھے گا؟ بتائیے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو لیکن آپ گناہ گار ہو چکے، نیگیٹو اپروچ، غلط سوچ کر۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے نا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یعنی اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ ہر معاملے میں کسی کو گھر پہ دعوت پر بلائیں وہ نہ آئے، جب وہ نہ آئے تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہاں جناب اب کدھر آئیں گے دعوت میں، کوئی بڑے آدمی بلاتے، کوئی بڑے ہال میں دعوت ہوتی تو پہلے پہنچ جاتے، ہمارے یہاں نہیں آتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے ناظرین کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں اور تھوڑے دنوں بعد جب وہ بندہ مل کر اس کی کلیریفیکیشن دیتا ہے تو اور شرمندگی ہوتی ہے کہ یار آپ آئے نہیں تھے دعوت میں۔ تو اگر وہ بتائے کہ وہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چل تو پڑا تھا آپ کی طرف آنے کے لیے مگر گاڑی خراب ہو گئی تھی، جب میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی انہیں لے کے ہاسپٹل گیا تھا۔ اب بتائیں جو آپ نے غلط سوچا تھا اس پر شرمندگی نہیں ہوتی کہ یار میں تو کیا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں؟ کیوں نیگیٹو سوچیں؟ کیا پازیٹیو نہیں سوچا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہوگی نہیں آئے ہمارے یہاں۔ آپ کی دعوت میں آنا، آپ کا فون اٹھانا، آپ کو اپنے گھر میں بلانا ان پر شرعاً واجب نہیں تھا، مگر ہمارا یہ رانگ ایٹیٹیوڈ، یہ غلط سوچ، یہ نیگیٹو اپروچ ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس بری سوچ کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، فیملیاں دور ہو رہی ہیں، دوستوں میں محبت کم ہو گئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ گھر کے اندر کسی کو صحیح طریقے سے جواب نہ دیں، ہو سکتا ہے بندہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مسکرا کے نہیں ملتا، فوراً سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھ سے سیٹ نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بڑا غلط سوچتا ہے، مجھے مسکرا کے بات ہی نہیں کی، میری بات کا ہوں ہاں کر کے جواب دے دیا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہو، لیکن سامنے والے نے فوراً ناراض ہو جانا ہے، فوراً نیگیٹو سوچ لینا کہ تکبر آ گیا ہے، اب تو بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ اور یہ جو خاص طور پہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اگر بدگمانی کی عادت ہونا تو اس میں تو روزی بدگمانی ہو رہی ہوتی ہے کہ ذرا سی اپنی والدہ کی طرف توجہ بیٹے نے کم دی تو بہو سے بدگمان ہو گئی کہ بہو نے پٹی پڑھائی ہوگی، اچھا ذرا سا بیوی کی طرف توجہ کم ہو گئی تو اب وہ فوراً ساس سے بدگمانی کی، امی کے پاس سے ہو کر آئے نا تو امی نے کہا ہوگا اب زیادہ اس سے بات نہیں کرنی، زیادہ توجہ نہیں دینی ہے، حالانکہ نہ ماں کو پتہ ہے نہ بہو کو پتہ ہے مگر دونوں نے سوچ لیا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، اتنا گندا ذہن ہو گیا ہے، اتنا نیگیٹو سوچنا ہم شروع ہو گئے۔
دوستوں کے بارے میں یعنی ایسا عجیب معاملہ ہے، ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی مسکرا کر زیادہ دیکھ رہا ہو نا، جس کے مائنڈ میں ہی یہ پرابلم ہے، ہاں کچھ لوگوں کو واقعی پرابلم ہے ناظرین، اس کو زیادہ مسکرا کر دیکھے تو کہتا ہے یار یہ سازش کر رہا ہے میرے خلاف، بہت مسکرا کے دیکھ رہا ہے، لگتا ہے میری کسی بات پر میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب کر لیں بات، مسکرانے پر بھی ٹینشن ہے۔ اچھا کسی کو بیٹھے سنجیدگی سے دیکھتے رہیں، مسکرائیں نا، تو کہتا ہے یہ میرے بارے میں یہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے اس لیے مسکرا نہیں رہا تھا۔ اب بندہ سوچے مسکرا کے بات کریں یا نہ کریں۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہو سکتا ہے کہ کئی ناظرین کو لگ رہی ہوں، لیکن یہ شرعاً گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے رب کی۔ کسی مسلمان کے لیے برا سوچنا، نیگیٹو سوچنا۔ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ بعض اوقات بلاتے ہیں کہ آئیے ذرا نیا گھر لیا ہے، اچھا اس کے گھر جا کر بڑی دعوت بھی کھا لیں گے، بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کر دیں گے، مبارکباد بھی دیں گے، لیکن باہر نکل کر کیا گفتگو ہوتی ہے؟ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ سوچئے، اللہ دینے والا ہے، اللہ نواز رہا ہے، آپ کو پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بدگمانی جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے ایک ایسا راستہ ہے جو کئی گناہ کے دروازے کھولتا ہے، اسی سے حسد ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو میں نے مثال دی نا کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کسی کو پرابلم ہو، یہ حسد ہے، اور حسد بھی جہنم میں جانے والا کام ہے، اور یہ دلوں میں بس جاتا ہے۔ جس کے دل میں حسد ہو، یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن بدگمانی کی وجہ سے اب حسد کی طرف چلے گئے۔ مارکیٹ میں اگر کام کر رہے ہوتے ہیں، مجھے دکاندار سن رہے ہوں گے، کسی کی دکان نہیں کھلے اور کھلتے ہی ترقی ہو جائے، اب بدگمانی شروع کی، اس نے کوئی تعویذ کروایا ہوگا، یہ جناب کوئی 2 نمبر کا کام کر رہا ہے اس لیے بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہمیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کسی کے رزق میں برکت دے رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھئے نا۔ اچھا کوئی بیچارہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس نے ہاتھ میں تسبیح لے لی کہ یار سارا سال تو میں ذکر و اذکار نہیں کر سکا، درود نہیں پڑھ سکا، اب میں نے پروگرام بھی دیکھا، اب میں روز درود پاک پڑھوں گا، تسبیح لے کر مارکیٹ میں آ گیا اور دکان پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو سامنے والے نے یہ پازیٹیو سوچنے کی بجائے کہ کتنی اچھی بات ہے یار، اس نے ماشاءاللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا، میں بھی شروع کر دوں، یہ کوئی وظیفہ لے کر آیا ہے اور پڑھ کر مجھ پر پھونک رہا ہے تاکہ میرا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، اس کا کام ترقی ہو جائے۔ اب سوچئے ناظرین، یہ جو گندا دل ہے نا، یہ جو برے تھاٹس ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اچھا وہ اللہ کا ذکر کر کے، وہ درود پاک پڑھ کے ترقی کر رہا ہے، اللہ کی قرب پا رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، اور میں بدگمانی کر کے حرام اور گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ اپنے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ یہ ایسی بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ کسی دوست کی ترقی ہو جائے، ہم ایک ہی ساتھ آفس میں کام کرتے ہوں، ساتھ ہی آفس جانا آنا ہو، بڑی محبت بھی ہو، اچانک پتہ چلے کہ باس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی ہے یا اس کا گریڈ بڑھ گیا ہے، پہلا خیال کیا آتا ہے کہ یار یہ چاپلوسی کرتا ہوگا، اس نے کوئی رشوت دی ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ عطا فرما رہا ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ کتنا برا خیال ہے، یہ کتنی نیگیٹو اپروچ ہے۔ ایسا نہ کیجیے، اچھا سوچئے۔ لوگوں کے لیے اگر کسی کی کوئی ایپ پتہ بھی چل جائے نا، یعنی مثال کے طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس شخص نے یہ اس علاقے میں گیا ہے نا، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، یہ یہاں کیوں نظر آ رہا ہے، تو فوراً نیگیٹو سوچنے کی بجائے ہم پازیٹیو سوچیں، یار کسی کو چھوڑنے گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہوگی، کوئی ضروری بات ہوگی، مجھے کیا پرواہ۔ فوراً ہم کسی کے بارے میں نیگیٹو کیوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرتا ہوگا، اس کی یہ عادت ہوگی، یہ فلاں کے ساتھ نظر آیا نا تو فلاں تو بہت برا آدمی ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہے تو یہ بھی برا ہے، فوراً رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ یہ میری بہنوں میں بھی بہت عادت ہوتی ہے، نہ کیا کریں ایسا، یہ گمان کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ رمضان میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو صاف کرنا ہے اور آج دل کو بدگمانی سے بھی صاف کرنا ہے۔ میری بہنیں آپس میں فیملی کے اندر پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں کہ فلاں کو اللہ نے اگر کوئی ترقی دے دی، کسی بہن کو اللہ نے ایسا اچھا گھر دے دیا، اس کے گھرانے میں اسے خوشی مل گئی، تو آپ بھی خوش ہونا۔ ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے ناظرین، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جو سب کا بھلا سوچتا ہے نا، اللہ اس کا بھی بھلا فرما دیتا ہے۔ جو سب کے لیے پازیٹیو سوچتا ہے، نیگیٹو نہ سوچا کریں، کوئی نہ کوئی آپ کوشش کریں کہ اس میں اچھا پہلو نکال لیں، حسن ظن نکالیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں اور تقریباً ہر دل میں یہ پرابلم، یہ بیماری گھر کر چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اپنائیت میں کمی آتی جا رہی ہے، اور بے چینی، بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ موضوع کیا ہے ضرور بتاتا ہوں، پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ الروض الریاحین نامی کتاب میں یہ بڑا ایمان افروز واقعہ موجود ہے۔ کئی گھروں میں افطار کے وقت لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، یہ نمک کیوں تیز ہے تو میٹھا کیوں کم ہے،
کوئی بات نہیں. کبھی ویسے اندازہ کرنا ہو نا تو شام کے وقت جب روزہ لگا ہوا ہو, واقعی دھوپ ہو, آپ کچن میں جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھیں, جو افطاری بنا رہی ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں. انسان ہے, ہو جاتی ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اگر کوئی ایسی خاتون ہے جن کے شوہر ایسے ہیں, اللہ کرے آج وہ توبہ کر لیں, ایسا نہ کریں, تو ان کے لیے چکھنے کی اجازت ہے. اب چکھنے کی تعریف میں آگے بتاتا ہوں. بالکل اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, جس کو روٹی چبا کر دینا ضروری ہے اور کوئی اور نہیں ہے جو چبا کر دے دے, تو اب اس کی والدہ کے لیے اس کو چبا کر روٹی دینے کی اجازت ہوگی. مگر چکھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چکھنے سے مراد یہ نہیں کہ تھوڑا سا کھا کر چکھا جائے, تو پھر تو روزہ چلا جائے گا, اور اگر کفارے کی صورت ہوئی تو کفارہ بھی دینا پڑے گا. چکھنے سے مراد یہ کہ زبان پر لگا کر اس کا ذائقہ معلوم کر کے پھر وہ تھوک دیا جائے. کھانے کی یا ایک نوالا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ چکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو امید ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا. اچھا, پھر اسی طرح گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا, داڑھی وغیرہ میں, سر میں تیل وغیرہ لگانا, سرما لگانا, یہ مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی قسم کا عطر بھی لگا سکتے ہیں, اس کو سونگھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح تیل کی مالش وغیرہ, جس کو مساج وغیرہ کہتے ہیں, اگر وہ بھی کوئی کرتا ہے روزے میں تو روزے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے, یاد رکھیے. مگر کوئی ایسی مسواک ہو جس کے ریشے بہت ٹوٹتے ہوں یا اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو, تو پھر اس کو استعمال نہ کریں. نارمل مسواک ہے اور آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دوپہر کے وقت روزے میں مسواک نہیں کر سکتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں مسواک فرمایا کرتے اور اس کی اجازت ہے. اب کوئی شخص گرمی میں بہت تھکا ہوا ہے اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے یا کلی وغیرہ کرتا ہے, تو اس سے بھی روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں, اگر کلی کا پانی حلق کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بار بار تھوکتے رہتے ہیں, اور وہ ان کو ایک عجیب سا وسوسہ ہوتا ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ چلا جاتا ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہے, آپ تھوک نگل سکتے ہیں, تھوک بار بار پھینکنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور رمضان المبارک میں ایسا کام کرنا جس سے روزے میں کمزوری آ جائے وہ مکروہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے, یا نان بائی جو روٹی وغیرہ لگاتے ہیں, اور اتنا شدت کی گرمی میں وہ کام کریں کہ پھر روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے, تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے گھنٹے کم کر دیں اپنے کام کے, آرام کر لیں تاکہ روزے کی قوت باقی رہے اور روزہ کمپلیٹ ہو سکے. تو آج مختصراً بہار رمضان سیگمنٹ میں ہم نے روزے کے کچھ مسائل سیکھے. روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے مکروہ نہیں ہوتا, یہ بھی ہم نے سنا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ اور فیضان رمضان, کچھ اور رمضان کے بارے میں لے کر حاضر ہوں گے. اسلام کی روشنی پروگرام دیکھتے رہیے, اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. عشرۂ مغفرت جاری ہے, رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.